بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کا منظر کچھ یوں بیان فرمایا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے۔ سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گی۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا۔ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ سورہ الانسان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ سورہ القیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان لرزے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ سورہ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ سورہ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چاند گہنا جائے گا۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ سورہ المرسلات اور سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی۔ سورہ الغافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ سورہ الانسان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس دن کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن کوئی رشتہ دار کام نہ آئے گا۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس دن اولین و آخرین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی ایک باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں گی اور زمین زور سے ہلائی جائے گی۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ سورہ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی۔ سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے۔ سورہ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سمندر بڑک اٹھیں گے۔ سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس دن سور پھونکا جائے گا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ سورہ رحمٰن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی ڈانٹ سے سب کو اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔